پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں بیپکو کے طاہر بشارت چیمہ صاحب, اور توانائی کے بحران میں بات کریں ہمیں جوائن کیا ہے روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر عمر شامی صاحب نے. السلام علیکم عمر صاحب. السلام علیکم جی. عمر صاحب, یہ طاہر بشارت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کے آبجیکٹو سے پڑھا تھا جس میں سب سے ٹاپ ہے اسٹاپ لوڈ شیڈنگ. اس میں معذرت تو کی ہے کہ اب تک نہیں ہو سکی, لیکن وہ بڑے آپٹیمسٹک ہیں. آپ کا اکنامکس کا اتنا زبردست بیک گراؤنڈ ہے, آپ ایک میڈیا انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں روزنامہ پاکستان کی. آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ایک سال میں ختم ہو جائے گی؟ بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹم کے اندر جو تھرمل سے جنریشن ہے, یعنی جو تیل سے جنریشن ہے بجلی کی, اس کا مکس اتنا بڑھ گیا ہے بائی دا پیسو ٹائم کہ اس وقت تقریباً وہ 65-70% کے قریب آ گیا. اچھا. اور اس کی وجہ سے جو آپ کی بجلی کی پروڈکشن ہے اس پہ گورنمنٹ تقریباً 3 روپے یونٹ کا لاس کرتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے یہاں سسٹم کے اندر تھیفٹ ہے, آپ کے لائن لاسز جو ہیں اچھے خاصے ہیں. آپ آلموسٹ 1/4 سے زیادہ جو آپ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں وہ لائن لاسز میں اور تھیفٹ میں چلی جاتی ہے. تو ایک اس طرح کے وشیس سائیکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بجٹ کتنی کرنی ہے, بجلی کتنی کم استعمال کرنی ہے. ایشو سب میرے نزدیک بنیادی یہ ہے کہ جس گورنمنٹ جس سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے اس میں ہر روز وہ نقصان کر رہی ہے بجلی بیچنے کے اوپر جو ہے. اور کیونکہ ہم نے اپنے جو ذخائر تھے کوئلے کے اور جو پانی کے, ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکے. ہمارے ہمسائے ممالک جو ہے مثلا چائنا ہے, انڈیا ہے, ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ کوئلے سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. انڈیا 50% اپنی ریکوائرمنٹ کوئلے سے کرتا ہے کیونکہ انڈیجنس ریسورس ہے. چائنا 70% کوئلے سے بجلی پروڈیوس کرتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ سرکولر ڈیٹ کی بھی کریشن ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے یہاں گورنمنٹ کو مستقل سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, اور اس سبسڈی کو دینے کے آپ کے پیسے نہیں ہیں, اور اس لیے یہ سرکولر ڈیٹا آپ کو بڑھتا جاتا ہے. آپ کی پروڈکشن جو ہے جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس کو فل پروڈکشن پہ آپ کیپیسٹی بھی اس کی پروڈیوس نہیں کر سک رہے, اور آپ کا جو یہ بحران ہے یہ دن بدن مزید گہرا ہوتا ہے جب گورنمنٹ ریگولیٹری پاور پوائنٹس پہ آ رہی ہے. تو جب تک آپ لاس کرتے جائیں گے مزید جو ہے مسلسل جو ہے. اچھا عمر صاحب, ایک منٹ آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں ایک منٹ ذرا. یہ جو عمر صاحب نے بات کی ہے چیمہ صاحب, یہ حالانکہ یہ تو آپ کی جگہ پہ یا وابڈا کی جگہ پہ نہیں ہے, تو یہ بات ان کو نظر آ رہی ہے, تو کیا گورنمنٹ کو آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی جو یہ بتا رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنریشن مکس جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے, جس کا شامی صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ایک زمانے میں 70% ہائیڈل ہوا کرتی تھی اور 30% کل تھرمل تھی. اب الٹا حساب ہو چکا ہے کہ 70% تھرمل ہے. کون کرے گا اس کو؟ میں انہیں پوائنٹس کی دوسرا یہ ہے کہ فیول مکس بھی خراب ہو گیا, یعنی کہ گیس پہ پہلے ہماری تھرمل جنریشن ہوا کرتی تھی وہ ناپائید ہے, غائب ہوگی, اس لیے تیل پہ انحصار ہے. تیسرا یہ ہے کہ کسٹمر مکس بھی خراب ہو چکا ہے, بے دریغ جسے کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہے ولیج الیکٹریفیکیشن یا رورل الیکٹریفیکیشن کا ایک بڑا پروگرام پچھلے 10 سالوں میں کیا گیا, جس سے ہزاروں گاؤں جو ہے انہیں بجلی دی گئی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ پیچھے کوئی چیز ہے یا نہیں. مختلف حکومتیں دے دیں. تھوڑا سا میں نوٹ کریں تھی کہ اس میں پاور سیکٹر کو تو حکم ملتا ہے تو کچھ چیزیں کرتے ہیں, ہم تو ہمیشہ پرٹیکولر سوال پوچھ لوں آپ سے کہ 1/4 لائن لاسز کیوں نہیں ریکور کر سکتے آپ؟ اس سے بڑھ کے آپ پانی اور اس کے علاوہ جو ہے کوئلہ وغیرہ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو کوئلہ کا استعمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا ہی اسی میں ہے. وہ کب آ رہا ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کم از کم 5 سے 10 ہزار میگا واٹ آ جائے گا, جس میں سے صرف جو ہے 1200 میگا واٹ تو پیپکو لگائے گا. اچھا بالکل ٹھیک. عمر صاحب میرا لائن پہ. اچھا, آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی اس بات پہ اب کنوینس ہو جانا چاہیے کہ واقعی 2 سے 4 سال کے اندر کیپیسٹی بلٹ ہو جائے گی, کچھ عرصے کے اندر کوئلہ بھی جو ہے وہ بھی یوٹیلائز ہوگا آئل کی جگہ پہ؟ کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھ کمر صاحب, میں تو جو باتوں کو کر رہا ہوں میرا تو مسئلہ ہی یہ ہے, میں ہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان اداروں کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. لوگوں کو غلط بات یا غلط ایک خواب جو ہے نہیں دکھانا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ایکچوئل پرابلمس یہ ہیں, اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پرابلم کو ایک دن میں کریٹ نہیں ہوئے, یہ پرابلم سال کی آپ کی مس پلاننگ کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں. لوگوں کو آپ کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پرابلمس یہ ہیں, ہم یہ انڈسٹری اس مصیبت میں ہے, توانائی کا بحران اس وجہ سے پیدا ہوا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کرنی پڑے گی. شارٹ ٹرم پلاننگ کا مطلب یہ کہ آپ کو فوری طور پہ کنزرویشن کی ضرورت ہے. ایک اور بات کا بھی جواب دینا, یہ بڑی بات یہ جو ہے کر دی ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی اس کی ابھی ایشیائی ترقیاتی بینک کی, جس میں انہوں نے کہا جی 45% بجلی مہنگی ہو جائے گی اگر پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں, اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیمہ صاحب دیکھیں نا, میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ 10 روپے یونٹ ان کو کاسٹ کرتی ہے بجلی اس وقت جو ہے وابڈا کو 7 روپے کی یہ بیچ رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے اس کے تحت ہی سبسڈیز انہوں نے 50 روپے آپ تو کہہ رہے ایسا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا آڈٹ رپورٹ ٹھیک کہہ رہی ہے. نہیں, آڈٹ رپورٹ میں اس طرح نہیں. آڈٹ رپورٹ میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ رینٹلز اگر آئیں گے, رینٹلز کا اپنا ویٹ جو ہے وہ 6.3% ہوگا ٹیرف.
मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इस वक्त जो बिजली प्रोड्यूस कर रही है उसमें एवरेज कॉस्ट उनकी तकरीबन 7 रुपए यूनिट है। अच्छा। और उनकी अपना जो एवरेज जो ये ले रहे हैं लोगों से 7 रुपए यूनिट है और कॉस्ट जो है वो 10 रुपए यूनिट पड़ रही है। आज रेंटल पावर प्रोडक्ट जो है उसकी वजह से कॉस्ट जो है इनकी और ऊपर जाएगी, तो इसलिए जो इनका जो ये गैप तो ज्यादा बढ़ जाएगा। सही कहा। तो इशू ये कि गवर्नमेंट जो है बजाय सीधी एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने के लिए हम प्राइस बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट को 3-4 फोल्ड पे काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। ये गैप जो है कवर करेंगे साहब ने बिल्कुल सही बात की है। इस गैप को जो हमने कवर करना है, सबसे पहले तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें गैस इस सेक्टर को ज्यादा मिले, और यही वजह है कि एनर्जी समिट जो हुई थी 19 और 20 अप्रैल को, उसमें सबसे बड़ा फैसला था ये कि 183 MMCFD ऑफ गैस जो गायब हुई थी वो हमें सेक्टर को दी जाए, और उससे जो है कोई 30 अरब रुपए का साल पे फर्क पड़ता है, यानी कि प्राइसेस पे लोड कम होता है। तो एक तो हम कोशिश कर रहे थे कि गैस मिल जाए। इसके बाद जो हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं उनको रीपावर कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। आपकी लास्ट ईयर भी आप प्रोग्राम में थे, इस तरह वजीर जो है हमारे बिजली के राजा बरेश्वर साहब, वो भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहे, लेकिन अब 2.5 साल तो इस गवर्नमेंट को भी हो गए, 1.5 साल आपको होगा चीमा साहब। ये अब बातें सुनते आ रहे, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता सर आपके कसूर हो, पीछे से डैम्स नहीं बने, ऑब्वियसली वो आप तो सब नहीं थे, गवर्नमेंट का कसूर है, लेकिन लोगों को एक तो यही बड़ा शिकवा रहता है कि वो सही बात नहीं बताई जाती। दूसरा ये उनको फुसलाते वादे करते करते हुकूमत जो अपने 5 साल डॉज में पूरे कर लेती है। इसमें मैं ब्रेक के बाद आपसे कि ये कैपेसिटी बिल्ड जो है, लास्ट ईयर भी आप ये बात मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे, वजीर साहब भी ये बात कहते हैं, कैपेसिटी बिल्ड आखिर होगी कब? ये जब लोग मिट जाएंगे, ज़राअत खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्री को तार लग जाएंगे, ये जब होगी, या ये हुकूमत जब खत्म हो जाएगी उसके बाद नई हुकूमत आएगी, वो फिर आप पे इल्जाम लगाएगी, ऐसी हुकूमत इल्जाम लगाएगी कि लेगेसी चल रही है। इधर बात जारी रखेंगे, कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में, ब्रेक के वापस आते हैं। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि किस वक्त लाइट होगी और किस वक्त नहीं होगी, ताकि वो अपने जो रोजमर्रा के काम है सारे वो सही तरीके से उसको अंजाम दे सके। तो इसे भी देख लेंगे कि देखें हमारा पक्का शेड्यूल। तो आप एक सेस में तो होंगे ना, पिशावर वाले कुलीग ही आपके? जी बिल्कुल। उनसे कहेंगे जनाब कोई रहम करे लोगों पर, लोग कॉलेज आपको कह रहे हैं। इनके घर में भी उतनी ही लोड शेडिंग होती है जितनी हम सबके घरों में होती है। कैवलरी एक्सटेंशन में एक मोहल्ला है, बल्कि कैवलरी से मोहल्ला, चले आप कॉलेज मोहल्ला अल्लाह हर को दे जनाब जी।